ویسے تو لڑکیاں بڑا زبردست پیار کرتی ہیں، سچے دل سے چاہتی ہیں، لیکن رینج اوور والی لڑکی کسی موٹر سائیکل والے سے پیار نہیں کرے گی۔ BMW گاڑی آ گئی، پھر اور ایٹیٹیوڈ چینج ہوا، ساتھ میں میرا CSS کا ایک چانس بھی فیل ہو گیا۔ تو ایک وقت تو یہ بھی آ گیا تھا کہ ڈاکٹرز نے میرے لواحقین کو کہہ دیا تھا کہ جو اس کی کنڈیشن ہے اس میں آپ 3-4 دن کے اندر اگر ریکور نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ ایون کہ میں ایک قدم بھی اکیلا نہیں چل سکتا تھا، مجھے واش روم جانا ہوتا تھا، بڑا مسئلہ ہوتا تھا، لوگوں کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی کو دیکھوں تو اس نظر پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی کے بارے میں سوچوں تو اس سوچ پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی سے پیار محبت عشق کروں تو سب کرنے پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد کسی سے پروٹوکول لوں، پراڈو رینج اوور بیٹھوں تو اس بیٹھنے اور پروٹوکول پہ لعنت۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، میرے ساتھ علی طلعت چودھری صاحب موجود ہیں جن کو عشق ہوا، عشق میں ناکامی کیوں ہوئی یہ تو انہی سے جانیں گے، لیکن پھر ایک کامیاب انسان بھی بن گئے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہت سی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اسپورٹس میں بھی حصہ لیتے ہیں اور پھر ٹک ٹاک پہ چھائے ہوئے ہیں، ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ یہ ہنر کیسے آیا عشق میں ناکامی کے بعد۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علی مجھے بتائیے گا کہ عشق میں ناکامی کیوں ہوئی؟ عشق میں ناکامی کی تو ویسے جرنلی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اب جو پاکستانی کلچر ہے اس میں 80% جو ناکامیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے کی غربت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ویسے تو لڑکیاں بڑا زبردست پیار کرتی ہیں، سچے دل سے چاہتی ہیں، کسی بھی سٹوری کو آپ دیکھیں، لیکن جب اس کو اپنے سے بہتر کوالٹی کا لڑکا مل جاتا ہے یا اپنے سے زیادہ اس کا اچھا سٹینڈرڈ ہے تو لڑکیاں پہلے والے عاشق کو یا پہلے والے محبوب کو چاہے وہ جتنی مرضی عزت احترام قدر کرتا ہو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسی بہت ساری سٹوریاں ہیں۔ اب اگر آپ اسپیسیفک میرے کیس میں بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پہلے جو ان کے گھر میں گاڑی تھی، ان کے ابا جی بیسیکلی وہ ایک سیمی گورنمنٹ کنٹریکٹر ہیں USA میں، تو پہلے ان کے پاس گاڑی GLI یا ہونڈا اکارڈ تک تھی، لیکن پھر موبائل بھی چھوٹے تھے سیمسنگ، لیکن بعد میں جب ایپل ملا تو USA سے تو تھوڑا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا۔ اب فیل ہو جاتا ہے، آپ ایک اتنے عرصے سے اسٹرگلنگ فیس میں ہوں، پورے پاکستان میں جاب کر چکے ہوں، گھوم چکے ہوں، تو آپ کو تو چہرے اور الفاظوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے یا کیا چاہ رہی ہے۔ ایٹیٹیوڈ چینج ہوا اور اس کے بعد پھر BMW گاڑی آ گئی، پھر اور ایٹیٹیوڈ چینج ہوا، ساتھ میں میرا CSS کا ایک چانس بھی فیل ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھے دیکھا تھا ایک 4 اسٹار ہوٹل کے اندر، تو وہاں پہ بائی چانس جب بھی ہماری یعنی کہ ان کا کالج ساتھ ہی تھا ہمارے ہوٹل کے، تو جب بھی آمنا سامنا ہوا، 1-2 دفعہ تو وہ پارٹی میں آئے، وہاں پر برتھ ڈے پارٹی تھی کسی کلاس فیلو کی، تو مجھے آتے جاتے انہوں نے ڈبل کیبن میں دیکھا یا پراڈو میں دیکھا، وہ آنرز کی ہوتی تھی، ایک پراپرٹی سے ہم نے دوسری پراپرٹی میں وزٹ کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ آنر ساتھ ہی ہوتے تھے، تو وہ سمجھے شاید یہ بھی ملینئر ہیں، اب ہم تو غریب انسان۔ پھر کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہوتا رہا اور پھر رینج اوور آ گئی۔ اب آپ بتائیں، ایک بندے کے پاس آپ کے پاس رینج اوور ہے اور ایک لڑکی وہ موٹر سائیکل پہ آتی جاتی ہے، آپ اس سے پیار کر سکتے ہیں، لیکن رینج اوور والی لڑکی کسی موٹر سائیکل والے سے پیار نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو آپ کی موٹر سائیکل پہ وہ سکون وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جتنا کہ اس کو رینج اوور ملے گا، چاہے رینج اوور والا لڑکے کا مزاج اخلاق جتنا مرضی بدنما بدھبا ہو، جس طرح کہ یہ ایک ابھی ریسنٹلی ایک اینکر فوت ہوئے ہیں اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کا رویہ کیسا رہا۔ اب لڑکیاں اس چیز پہ بھاگتی ہیں، میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی کہ آپ کو اگر کسی کو چوز کرنا ہے
تو آپ اخلاق دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کی تعلیم دیکھیں. اگر وہ محنتی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کو آبجیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ محنت سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کی قدر و منزلت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، تو پھر آپ کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. جس طرح کہ آج ہم پاکستانی 1 روپیہ جو ہے وہ بلکہ یوں سے کہہ لیں، پاکستانی 1 روپیہ نہیں، بنگلہ دیش کا جو 1 روپیہ ہے وہ ہمارے 2 ٹکے کے ہم برابر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا گیا. پھر لیکن تھوڑی سی آس امید تھی کہ میرے پاس تیسرا چانس بھی CSS کا ہے. میں نے بڑی کوشش کی. اس درمیان میں اسی ٹینشن میں بیمار بھی ہو گیا، اور اس لیول کا بیمار ہو گیا کہ میرا چلنا پھرنا، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، بول نہیں سکتا تھا. بیماری نے حملہ کیا. بعد میں پتہ چلا جی بیسیکلی ٹینشن کی وجہ سے پلیٹلیٹس گر گئے، اور پلیٹلیٹس جو ہے وہ 94,000 تک آ گئے. منیمم لیول جو ہے وہ 1,50,000 ہے. اس کے بعد تو جنا ہاسپٹل میں کئی دفعہ گئے ٹریٹمنٹ کے لیے، شیخ زید میں گئے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر گئے. تو ایک وقت تو یہ بھی آ گیا تھا کہ ڈاکٹرز نے میرے لواحقین کو کہہ دیا تھا کہ جو اس کی کنڈیشن ہے اس میں آپ 3-4 دن کے اندر اگر ریکور نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. علی، میں آپ کے فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں. کس طرح سے خود کو سنبھالا، کس طرح سے فیملی کا بھی سہارا بنے. فیملی تو ہمت ہار گئی ہوگی. فیملی بھی ہمت ہار گئی تھی ساری، اور بلکہ آدھے لوگ بیمار ہو گئے. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ 3 دن تک اگر ریکور ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مینٹلی پریپیئر ہیں، کچھ بھی ہو سکتا. پھر اللہ پاک کی کرم نوازی تھی، دوستوں کی، بزرگوں کی دعائیں تھیں. ریکوری سٹارٹ ہوئی. تقریباً 1.5 مہینہ میں بات نہیں کر سکا لوگوں سے، میرے الفاظ نہیں نکلتے تھے. پھر کچھ یعنی کہ جب دوست تیمارداری کے لیے آتے، انہوں نے مجھے، سب لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ تو بڑے اسٹرانگ پرسن ہیں، آپ خود اتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو جو لائف میں فیل ہوئے ان کو آپ نے موٹیویٹ کیا، ریکور کیا. آج کوئی 16 اسکیل کے آفیسر ہیں، کوئی 17 اسکیل کے آفیسر ہیں، کچھ کامیاب بزنس مین ہیں، میل فیمیل. میں آپ کو شاید پڑھایا تھا کہ میں ایک پاکستان کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی برانچز USA UK میں بھی ہیں. میں اسلام آباد ہیڈ آفس میں پڑھاتا رہا. تو وہاں سے بہت ساری سٹوریز آتی تھی. لوگ آتے تھے جو ناکام ہوتے تھے بزنس میں، لائف میں، اس طرح کی لو سٹوری میں. تو جس طرح جن لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا وہ پھر آتے گھر تیمارداری کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو ہم سب لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. اتنی تو 100 سٹوریز جو بالکل فیلئر ہیں، ہم سارے لوگ سوسائٹی کی طرف پہنچنے والے تھے. آپ نے آ کے بائی چانس ہم آپ سے ملے، آپ نے ہمیں ریکور کیا، آج دیکھیں ہم کتنا کامیاب ہیں، تو آپ کو کیا ہو گیا. پھر آہستہ 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 جو ہے وہ ریکوری اسٹارٹ ہوئی. تقریباً 3 مہینے جو ہے وہ میں بیڈ پہ رہا. 1 مہینہ ہاسپٹلائز، اور اس کے بعد 2 مہینے بیڈ پر. پھر جو ہے اگر کوئی فون پہ بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یار ہم نے علی طلعت سے بات کرنی ہے، آپ کون بات کریں. میں کہتا تھا کہ میں علی طلعت ہی بات کر رہا ہوں. کہتے تھے آپ کی آواز نہیں پہچانی جا رہی، آپ سے بولا نہیں جا رہا، آپ لڑکھڑا کیوں رہے ہیں، یا لڑکھڑانے کے علاوہ اسٹبرن الفاظ نہیں نکلتے تھے، یا ایک الفاظ کو پراپر بولنے کے لیے مجھے 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا تھا. پھر کچھ آپ جیسے دوست بھی تھے، یوٹیوبرس جو آئے گھروں کے اندر، انہوں نے میری تیمارداری کی. پھر گپ شپ کرتے، پھر مجھے تھوڑا سا واک کے لیے باہر لے کے جاتے تھے. ایون کہ میں ایک قدم بھی اکیلا نہیں چل سکتا تھا. مجھے واش روم جانا ہوتا تھا، بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو
پھر آہستہ 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 ریکور کیا، اور پھر جب دوبارہ پتہ چلا انہیں، تو انہوں نے پھر رابطہ کیا. لیکن جب ابھی لاسٹ میرا چانس تھا CSS کا، تو عمران خان کی گورنمنٹ نے اسکریننگ ٹیسٹ رکھا، تو وہ اس بل کو پاس کروانے میں ان کو کافی ٹائم لگا. تو وہ میرا جو لاسٹ چانس تھا وہ میری ڈیٹ آف برتھ کے بعد اس کی لاسٹ ڈیٹ آ رہی تھی، کیونکہ آپ 30 ایئرس بیفور اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ میرا لاسٹ چانس چلا گیا، تو انہوں کے بعد پھر اس کے بعد بلاک کر دیا. علی، اتنے مشکل مراحل سے گزرے آپ، اور بہت کچھ فیس کیا آپ نے. میرے خیال سے کہ آپ موت کو چھو کے آئے ہیں. تو علی، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک چھوٹا سا بزنس ہے اور یوٹیوب چینل ہے، لیکن الحمدللہ بہت سیٹسفائیڈ ہوں لائف سے. بڑا مشکل وقت آیا. اس کے علاوہ بھی جب آپ کے اوپر ڈاؤن فال آتا ہے تو لوگوں کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے. علی، جب آپ گر گئے تو اٹھانے والا کون تھا؟ دنیا نے ساتھ دیا آپ کا؟ دنیا نے تو ساتھ نہیں دیا، ہاں فیملی نے بہت سپورٹ کیا. بہت مشکل وقت تھا، فائنینشلی مورلی فیملی نے بھرپور سپورٹ کیا. ایون کہ میری والدہ بیمار ہو گئی ٹیک کیئر کرتے کرتے، سسٹر وہ بھی بیمار ہو گئی. ابو کا اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹینشن کے اندر بائک پہ جا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ریکور ہوئے. کیونکہ میری حالت بڑی غیر تھی، بول نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا. میڈیسن لینے کے لیے بھی مجھے دودھ میں بسکٹ ڈبو کے ایسے چمچ کے ساتھ اندر ڈالنے پڑتے تھے، پھر میڈیسن کھا سکتا تھا. کچھ دوست تھے، چند دوست جنہوں نے اس مشکل وقت میں بڑا یاد کیا. سارے دوست یہی کہتے تھے کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی سے پیسے لینے کی ضرورت پڑو. کچھ سیونگز تھی، سورس آف انکم بھی تھوڑا سا چل رہا تھا، آن لائن کپڑوں کا بزنس. تو وہ مشکل وقت جو ہے وہ اچھی طرح گزر گیا. لیکن اس مشکل وقت کے اندر جو آپ کے پیک ٹائم پہ آپ کے دوست تھے یا آپ کے کولیگز تھے، ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا غیر مناسب تھا. اور جن لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے ان کو فون کر کے کہتے تھے کہ بھائی آپ کے پاس ہمارے پیسے ہیں، 3 سال آپ نے پہلے لیے تھے، 4 سال پہلے لیے تھے. تو وہ وقت بھی تھا. مطلب کہ جو لوگ آپ کے بغیر چلتے نہیں تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کہیں جاب کے لیے جانا ہے، انٹرویو پہ کال لیٹر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم علی سر کی سے رابطہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو رپلائی کریں گے. اور وہ بڑے پیک ٹائم پہ تھے. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ایک سورج جو غروب ہو گیا تو کچھ لوگوں نے نہیں پوچھا، ان کا دکھ ہوا. لیکن میں نے کسی سے یہ شکایت نہیں کی کہ یار میرا مشکل وقت تھا، آپ کم از کم تیمارداری کے لیے آتے. علی، جو سورج غروب ہوا، اس سورج غروب ہونے پہ کچھ لکھا؟ کچھ اس وقت میں نے شاعری کی تھی ٹوٹی پھوٹی. پھر اس کے بعد گھر شفٹنگ کیا تو ڈائری ادھر ادھر ہو گئی. لیکن ہاں، یہ جب عثمان بزدار کے ساتھ بھی وہی سچویشن بنی کہ وہ اچھی بھلی زبردست قسم کی اپنی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑا. تو اس کے اوپر میں نے ایک شاعری کی تھی جو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوئی، 1 ملین پلس ویوز آئے. وہ یہی تھا کہ تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی کو دیکھوں تو اس نظر پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی کے بارے میں سوچوں تو اس سوچ پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد اگر کسی سے پیار محبت عشق کروں تو سب کرنے پہ لعنت، تیرے چھوڑ جانے کے بعد کسی سے پروٹوکول لوں، پراڈو رینج اوور پہ بیٹھوں تو اس بیٹھنے اور پروٹوکول پہ لعنت. علی، ابھی جو آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے، تو کیا نام ہے اس چینل کا؟ میرے چینل کا نام ہے ATC92. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ سرچ کریں گے تو میرا چینل آ جائے گا. اگر میرا نام لکھیں گے علی طلعت چودھری تب بھی میرا چینل آ جائے گا. اور ابھی میں نے اس چیز پہ ایک بڑا حیران ہوں کہ اگر ہم سیریس کنٹینٹ اس کے اوپر دیتے ہیں، پولیٹیکل ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو سیاستدان ہیں یا اشرفیہ ہے، یہ وہی کام کر رہی ہے جو آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے جب مسلمانوں کی حکومت کا عروج کا جو زمانہ تھا زوال کی طرف جا رہا تھا، چاہے سلطنت عثمانیہ تھی چاہے سلطنت مغلیہ تھی، اور اس وقت جو لوگ غلطیاں کر رہے تھے آج بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم ویڈیو کنٹینٹ ڈالتے ہیں تو ویوز بہت کم آتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا فنی ویڈیو بناتے ہیں یا تھوڑی سی جو ہے آج کل کے حوالے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں
تو اس کے اوپر بہت زیادہ ویوز آتے ہیں. میری اکثر جو ہے وہ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنا سیریس اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے کنٹینٹ نہ دیں, آپ تھوڑا سا آج کل کے زمانے سے دیں. تو میں نے کہا پھر اگر سارے ایسا کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری تاریخ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کتنے سنہری دور سے گزرے ہیں, اور وہ سنہری دور ہمارے اوپر دوبارہ بھی آ سکتا ہے. لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی جو تعلیم ہے, ان کی جو ثقافت ہے, ان کا جو کلچر ہے, پولیٹیکل, ہسٹوریکل, سوشل, وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ کامیاب ہوں. اور بالکل آپ کی بہت پیاری بات ہے. جس وقت آپ مشکل وقت سے گزر رہے تھے, اس وقت میں اور آج کے وقت میں کیا فرق ہے؟ آج کے وقت میں یہ ہے کہ مجھے اس وقت تو بہت دکھ ہوا, ابھی بھی جب یاد آتی ہے تو آپ کے سامنے سچویشن تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوا. اگر آج نہیں چھوڑنا تھا تو شاید 5 سال 10 سال بعد جب شادی ہماری ہو جاتی تو تب انہوں نے چھوڑ دینا تھا. کیونکہ جس نے آپ کے ابھی تو اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے, لیکن چھوڑنے کے بعد ہوئے تھے. دیکھیے جی, انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں تو وہ بہت ہیں. اگر آپ آسائشات کی طرف جاتے ہیں اور آسائشات کی وجہ سے لوگ آپ سے تعلقات قائم کرتے ہیں یا استوار کرتے ہیں, تو آپ کے مشکل وقت میں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جتنی تکلیف ہوئی ہے شاید آج سے 10 سال بعد اس سے زیادہ ہوتی. مجھے بعض دفعہ ہنسی آتی ہے اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے. ایک میں نے ڈائلاگ بہت مشہور ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ پاکستانی ہی لڑکی ہے جس نے یہ ڈائلاگ بولا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ لڑکیاں پیسوں والوں پہ مرتی ہیں تو تم پیسہ کیوں نہیں کما لیتے. مجھے اس ڈائلاگ کو سن کر افسوس ہوا اور دکھ ہوا. کیا آپ اپنے باپ کو بھی یہی کہتے ہو کہ باپ تیرے پاس پیسہ کم ہے, میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے؟ آپ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہتے. باپ مر رہا ہو, چارپائی پہ پڑا ہو, تو کیا اپنے باپ کو دھکے مار دیتے ہو؟ کسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے سوچ لیا کریں کہ آپ اپنے ساتھ تو نہیں بے وفائی کر رہے. ایک وہ جسم جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا والے اس کو اس طرح سے تکلیف دیتے ہیں کہ شاید آپ نے قبر میں نہیں جانا. آپ کو دنیا میں تو کوئی اور مل جائے گا, آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا, سب کچھ مل جاتا ہے, کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے. لیکن آج علی کی کہانی سن کے لگا کہ انسان مرتا نہیں ہے, سانسیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن پھر جیتا بھی نہیں ہے. کچھ رحم کریں, ایسے نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کیا کریں. آپ کے ساتھ کچھ سنسیئر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سنسیئر رہا کریں. اگر آپ کو شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ میری سوچ اس کے ساتھ نہیں ملتی یا میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے, تو آپ کیوں اس کے ساتھ چلتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے ساتھ وعدے کر لیتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہ کے تمہیں سکون دوں گی, تمہارے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جائے گی, تم نہیں رہو گے تو میں نہیں رہوں گی؟ کیوں ایسے وعدے کرتے ہیں؟ علی کے آنسوؤں نے یہ ضرور ثابت کیا ہے کہ لڑکے بے وفا نہیں ہوتے. اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی شاید تربیت اچھی نہیں کی جا رہی. وہ شاید انجوائے کرنے کے لیے بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں, اور جب خاوند کے پاس جاتی ہیں تو پھر ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں. ایسی لڑکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.